मुजम्मिल तो पढ़ लो ना। ओके, कौन सी आयत है? 165 और 166। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला के शरीक औरों को ठहरा कर इससे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह ताला से होनी चाहिए, और ईमान वाले अल्लाह ताला की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। काश के मुशरिक लोग जानते, जबकि अल्लाह ताला के अज़ाब को देखकर कि तमाम ताकत और अल्लाह ताला ही को है और अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। जिस वक्त पेशवा लोग अपने तबेदारों से बेजार हो जाएंगे और अज़ाब को अपनी आँखों से देख लेंगे और कुल रिश्ते नाते टूट जाएंगे। बहुत गहरी आयत है, 2 आयतें। बहुत गहरी आयत है ये। आयत नंबर 165 स्पेसिफिकली ये मिसकॉन्सेप्शन दूर निकाल रही कि शिर्क खाली मंदिर में जाना, पूजा करना, हाँ, बोलिए, पूजा हाँ। करने को, ये टॉपिक हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। हाँ। लोगों को ये है कि भाई हाँ चलो भाई हम शिर्क तो नहीं कर रहे ना, हम अबू जहल के जैसे तो नहीं है ना, हम मंदिर में तो नहीं है ना, अल्लाह हमारे को मुसलमान के घर में पैदा करा, नबी का नाम लेने वाला पैदा करा, हमारे नाम मुसलमान है, हम 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ते और जो है मुसलमान नाम रखे हुए है। देखो कितने गंदे हिंदुआ हैं, वो लोग मंदिरों में जा रहे या नहीं तो कोई चर्च को जा रहा, अस्तगफिरुल्लाह, हम वो शिर्क से पाक है। तो अल्लाह ताला एक सबसे खतरनाक नया डेफिनेशन शिर्क का बता रहे इधर कि असल शिर्क क्या है, और असल शिर्क शुरू भी यहीं से होता। पूजा करते नहीं करते, मूर्ति के सामने झुकते नहीं झुकते, उसको तेल चढ़ाते, चादर चढ़ाते, फूल चढ़ाते, इर्रेलेवेंट है। असल गड़बड़ किधर है मालूम? ये शिर्क से है। क्योंकि ये जो शिर्क अब अल्लाह ताला इस आयत में एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिससे आगाह कर रहे, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कर लिए तो वो शिर्क तक जाते हैं। जो दूसरा शिर्क दूसरे रिलीजन वाले कर रहे, उसकी शुरुआत भी यहीं से है। तो सबसे इंपॉर्टेंट शिर्क एक्चुअली ये वाला शिर्क है जो आप अल्लाह ताला एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप और हम कई बार इस चीज से डूबते, स्ट्रगल करते, फाइट करते, कभी जीतते कभी हारते, मगर कई बार ये चीजें अपने अंदर आ जाती, अपने को पता भी नहीं चलता, जिंदगियां चले जाती। तो अपने गिरेबान में झांक के देखो, अपनी पीठ जो नहीं दिखती उसको देखना, अल्लाह ताला खुद दिखा रहे। मतलब कितना आम होगा कि अल्लाह ताला वो बड़ा शिर्क से कंपेयर करते हुए ये शिर्क की आयतें ज्यादा बता रहे। तो ये खतरनाक शिर्क क्या है उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं वो पस मंजर के बैकग्राउंड में अब मैं थोड़ा ट्रांसलेशन दोबारा पढ़ूंगा, तोड़ के ब्रेकअप कर। बाज लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला के शरीक औरों को ठहराते। कैसा ठहराते? शिर्क कैसा करते? ऐसे शरीक, बाद लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला के शरीक औरों को ठहराते हैं। कैसे? उससे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह ताला से होनी चाहिए। मोहब्बत वर्ड क्या है? हुब्बा। हुब्बा मतलब जो निकला वर्ड, मोहब्बत का वर्ड हुब से निकला अरबिक में। तो ये आयत है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तो उसके नेक्स्ट आयत के बारे में पढ़ेंगे। मोहब्बत और मोमिनों की निशानी जैसी और ईमान वाले अल्लाह ताला की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। ये सख्त वर्ड अरबिक में क्या है मालूम? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अशद्दु कहाँ से निकला वर्ड? बोलते शिद्दत। उर्दू का वर्ड है ना शिद्दत, तो शिद्दत बोलते इंटेंसिटी से। तो वल्लज़ीन आमनू, आमनू बोलते मोमिन, मोमिन की बात हो रही। आमनू अशद्दु मतलब शिद्दत के साथ, हुब्बन लिल्लाह, हुब्बा बोले तो मोहब्बत, लिल्लाह बोले तो अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं मगर शिद्दत से। तो हल्का फुल्की मोहब्बत नहीं अल्लाह की, हाँ भाई चाहते हम भी चाहते, शिद्दत वाली मोहब्बत करते।
इंटेंसिटी रहती, गहराई रहती। जैसा अपन ऑफिस में कोई चाय वाला रहता, भाई इन्हें भी मेरा दोस्त है, भाई मैं इसको चाहता हूँ, अच्छा है भाई। कई दोस्त रहते, हर एक को उस लेवल पे नहीं चाहते, कोई दोस्त को बहुत चाहते, कोई दोस्त को कम चाहते, माँ बाप ज्यादा चाहते, अपने बच्चों को ज्यादा चाहते, दूसरे लोगों को कम चाहते। तो अल्लाह ताला बोल रहे शिद्दत होनी चाहिए मोहब्बत में। ऐसी नॉर्मल चलते फिरते वाली मोहब्बत अल्लाह ताला को नहीं होना, इंटेंसिटी और गहराई मोहब्बत होना चाहिए। ये मोमिनों की निशानी। और काफिरों की निशानी क्या है? वो लोग मोहब्बत दूसरों चीजों से ऐसा करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। तो मतलब अल्लाह की एक क्वेश्चन था मेरा इसमें, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। अल्लाह ताला बोले कि मोमिन शिद्दत से मोहब्बत करता, शिद्दत से मोहब्बत यानी अल्लाह जो बोल दिया बस कर देना, खत्म। मेरा अल्लाह बोला मेरे को ही करना, वही होगा ना? नहीं वो तो मेरे अल्लाह ताला को प्रायोरिटी रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से, फिर रसूल से, बाद में बीवी बच्चे सब लाइन में ऐसा आते हैं। तो मोहब्बत में वही है, आप मुझे बात जैसे कि इताअत, फरमा बरदारी। वो एंड रिजल्ट पे जंप कर दिए कंक्लूजन पे। वो कंक्लूजन से पहले मैं एक स्टेज बताता हूँ आपको, ये स्टेज पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए बात पे। वो इवेंचुअली करेक्ट है, मसीह भाई शोएब भाई करेक्ट बोल रहे। वो मोहब्बत ऐसी आ जाती कि हाँ करो बोल तो कर लेना, बहस नहीं, सोचना नहीं, नुकसान नहीं, नुकसान फायदा नहीं देखते। मगर असल इसकी आगाज शिद्दत से शुरू होती है। बोले तो शिद्दत जब मोहब्बत में आती ना तो इंसान तड़पता। अगर समझो मेरे को पसंद है, मैं शोएब भाई को बहुत चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, फ्री मिलते ही शोएब भाई याद आते, दिन में एक बार कॉल कर लेता हूँ, क्या हाल है भाई, भूल गए भाई, ऐसे वैसे बातें कर। क्या होता उससे? दिल को सुकून मिलता, अच्छा दिखता। वो मोहब्बत ऐसा आगाज शुरू होती। फिर सेकंड स्टेज क्या होती? अगर शोएब भाई नहीं है, नहीं कॉल कर रहे, नहीं मिल रहे, उन्होंने कहीं बिजी हो गए, अपने को बोर लगता, अपन मिस करते शोएब भाई को। फिर तीसरी चीज, शोएब भाई की जो पसंद है वो मेरे को पसंद है। शोएब भाई बोले ऐसा करो, बोले तो ठीक है भाई, अरे 1000 रियाल भेज भाई, हाँ ठीक है भाई ले ले, तेरे पास रखे हुए है ना, ये कर। अरे उतनी दूर जाके वो लेके आ, अरे धूप है रे भाई, अरे दोस्त के लिए नहीं करता रे भाई, हाँ ठीक है भाई, तुम्हें तेरे को मोहब्बत करता हूँ। तो ये जो स्टेज से आप मोहब्बत को डिफाइन और रिफाइन करते ना, ये मोहब्बत ही आपको आगे तक बड़े बड़े कामों में लेके चले आती। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शिद्दत आना चाहिए। ये हल्की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। हाँ कभी मिल लिए शोएब भाई, कभी कॉल कर लिए तो 1 घंटा बात कर लिए, फिर 1 साल तक पलट के नहीं देखे, फिर कब मिल लिए तो गले मिल लिया, अरे शोएब भाई कैसे, ऐसी नहीं होती। ये क्या बोलती? नॉर्मल मोहब्बत, नॉर्मल दोस्ती। मगर जो शिद्दत की मोहब्बत कैसी रहती? आप मिस करते, आप याद करते, आप मिलना चाहते, आप वक्त बिताना चाहते। क्यों? क्योंकि आप मोहब्बत करते, उनका चेहरा देखना चाहते, उनकी आवाज सुनना चाहते, उनके साथ वक्त बिताना चाहते। तो सेम अल्लाह ताला के साथ भी ऐसी होना। अल्लाह ताला का वक्त मिलने का क्या है, टाइम है, तुम नमाज का इंतजार कर रहे, अल्लाह से बात करते, अल्लाह से बात नहीं करे तो दिन अच्छा नहीं गुजरता। नमाज मिस हो गया, अल्लाह से बात करना मिस हो गया तो 2 घंटे अच्छे नहीं गुजरते, बेचैनी की गुजरते। इस तरीके से मोहब्बत बढ़ते बढ़ते चंद सालों में कि अल्लाह ताला का हुक्म को खुराक पढ़ लिए, अमल करना आसान हो जाता। अल्लाह को मिस करना, अल्लाह से बात करना पसंद आना, अल्लाह के पास, अल्लाह के घर को जाना अच्छा लगना, क्योंकि वहां पे अल्लाह मिलता, वहां पे अल्लाह से बात करते, वहां पे अल्लाह का जिक्र करते। ये स्टेज से गुजरने के बाद में ये स्टेज आ जाता कि अल्लाह बोले गरीब को 1000 रियाल दे दो, बोलता खत्म। अरे बेगम बोल रही मेरे गोल्ड की ज्वेलरी के लिए थे ना, खत्म, खल्लास। अल्लाह ताला बोल दिया अल्लाह ताला को दे देना है 1000 रियाल, खत्म। फिर उसके बाद में कुर्बानी का बाद में आता। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम? मोहब्बत। आज मोहब्बत नहीं, अल्लाह से डर हो गया, डर बैठ गया, मोहब्बत खत्म हो गया। डर है, मैं कहाँ अजाब आ जाएगा, कहाँ मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, मेरी औलाद बीमार हो जाएंगी, मेरी जॉब चले जाएंगी, मैं रोड पे आ जाऊंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएंगी। अम्मा अल्लाह को मेंटेन कर लेना, अल्लाह के साथ दोस्ती कर लेना, हाय हेलो कर लेना। ये खत्म होके जेन्युइन मोहब्बत, इस हद तक मोहब्बत की मिस करना, ये मोहब्बत में शिद्दत आना बोले तो गहराई की, मतलब सोचना ही नहीं। तो ये मोमिन की निशानी है। तो आप और हम आप कि हमारी जिंदगी में अल्लाह की अहमियत क्या है। हाँ भाई अल्लाह के हाथ में जन्नत है, ठीक है भाई, अल्लाह को खुश कर लेंगे, अल्लाह से जन्नत हासिल करना है ना, अल्लाह से ये हासिल करना है ना।
قرآن کی ایک آیت آتی ہے, اللہ تعالیٰ دوسرے آیت میں قرآن میں بولتے میجورٹی آف دی انسان اللہ کی عبادت کرتے مصلیتاً حاصل کرنے کے, محبت جینیون نہیں ہے, بول دیا اللہ تعالیٰ. اتنا بڑا ورڈ بولتی ہے میجورٹی, ہر میجورٹی لوگوں کو بول رہے ہیں کہ میجورٹی انسان اللہ کی عبادت کرتے ہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے, یا تو جاب حاصل کرنے کے لیے, یا تو بزنس حاصل کرنے کے لیے, یا جو بزنس آلریڈی اچھا ہے وہ اچھا رہنا بول کے. تو یہ مطلب ہی محبت کی عبادت دنیا کر رہی ہے جو اللہ کو پسند. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا؟ پیور محبت بغیر کوئی مقصد. جیسا مس کرتے, اب سمجھو شعیب ہے اور میری دوستی ہے, شعیب سے میرے کیا ملتا ہے امپورٹنٹ نہیں ہے, شعیب سے میرے کیا لینا ہے, اس کی آواز سننا ہے, اس سے دوستی کرنا ہے, اس سے ہنسی مذاق کرنا ہے, ٹائم پاس کرنا ہے. فار ایگزامپل وہ انچ میرے لیے ہے, یہ نہیں دیکھتی دوستی کہ بھائی اس سے میرے کام کیا نکلنا. اگر میں مطلب سے اس سے بات کرا تو شعیب کو کتنا ہرٹ ہوتا, بھائی تو مطلب ہی ہے, بھائی اس نے میرے سے کام ہے, جب فون کرا نہیں بولتے. وہی بغیر مقصد کے کال کر کے رکھ بھی خوش, میں بھی خوش. تو اللہ تعالیٰ بھی بول رہے جب تم دوستوں میں پیورٹی حاصل کرتے, اور گولڈ بھی 24 کیرٹ کا ہونا, 16 کیرٹ کا گولڈ نہیں ہونا, کیونکہ اس میں پیورٹی نہیں ہے, تو میری محبت میں پیورٹی کیوں نہیں رہنی چاہیے؟ ہونی چاہیے نا پیورٹی, بے لوز ہونی چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت اس حد تک ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو مس کرنا کہ آج دن ہو گیا, اٹھ کے 6 گھنٹے ہو گئے, ایک بار بھی اللہ کے گھر کو نہیں گیا, ایک بار بھی زبان پہ لا الہ الا اللہ نہیں لایا, میرا اللہ کیسا ہے, میں اللہ سے کیسا بات کروں. وہ محبت ہی وہ بیج ہے جو آگے چل کے اتنا بڑا جھاڑ بنتی کہ کلوں کے آما نکلتے وہ جھاڑ کے اوپر. مگر بیج کیا ہے؟ محبت ہے, اللہ سے محبت. اب سوال یہ آتا کہ اللہ کی محبت اپنے اندر آنا کیسا؟ ٹھیک ہے بھائی, آیت پڑھ لیے, الحمدللہ. عادل بھائی بھی بول چلو محبت ہونا, محبت آتی کیسا؟ اب شعیب بھائی سے محبت کیسے کو آئی؟ کیونکہ ہم بچپن کے دوست ہیں, انجینئرنگ ساتھ بتائے, ہنسی کھیلے, ہملا, تو محبت ہے. اب اللہ کے ساتھ تو انجینئرنگ نہیں کرے, اللہ کے ساتھ تو وقت نہیں بتائے, کیسا دوست؟ یہ ہے سب سے بڑا چیلنج. کوئی کلاس میں یہ نہیں بولتا کہ میرے کو محبت نہیں ہونا, تو اب بولتے ہیں اللہ سے محبت ہونا. مگر کیسا آتی اللہ کی محبت؟ اللہ کی محبت بھی اسٹیجز میں آتی. آل آف سڈن, یہ میں تفصیل سے ہٹ کے بات کروں, دوسرے آیتوں کو لانے کی بول رہا ہوں, کیونکہ سوال یہ آ جاتا کہ بھائی ہم محبت کیسے بڑھانا اللہ کی. محبت کانسٹنسی میں آتی. یاد رکھیے, رات نہیں آتی. ایک انجیکشن ایک ساتھ دیتے, محبت کا انجیکشن نہیں مارتا, ایمان کا جوش مارتا, مگر محبت جوش میں نہیں آتی. جیسا بیوی شوہر کا رشتہ دیکھیں, آپ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, رحم کرے, گفٹ کرے, اوور اے پیریڈ آف ٹائم بیوی اس کو اپریشیٹ کرتی ہے, انڈرسٹینڈ کرتی, چاہے وہ دوست رہو بیوی رہو. تو رشتے ٹائم کے بعد میں بنتے. آپ دیکھو کئی رشتے بیوی شوہر کے جو فرسٹ 2-3 سال میں تھے, 40-50 سال کے رشتے کے شادی میں ویسے نہیں رہتے, اور اسٹرانگ ہو جاتے. یہاں تک کہ میں دیکھا کئی لوگ جب 40-50 سال کے 60 سال کے ہو جاتے, وہ لوگ بیویوں کے بغیر رہ نہیں سکتے, اور بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کا بھی انتقال ہوتے ہوتے. وہ محبت اس لیول پہ تھی, مگر کیا شروع میں تھی؟ شادی ہوتے تھی نہیں, شادی ہوتے پرابلمس تھے, لڑائی جھگڑے تھے, بحثات تھے, لڑائیاں تھے, طلاق کی بات کرے. مگر کرتے 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 جب وقت گزرتا تو آخر میں جب بڈھے ہو جاتے ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. تو اسی طریقے سے محبت بھی کیا ہے؟ ٹائم لیتی, کانسٹنسی. لگے رہو لگے رہو لگے رہو, ضرور ملتا. اللہ کے ساتھ لگے رہو, سال و سال و سال, راتیں رات نہیں ہوتی. 6 مہینے میں ایک ساتھ 1 لاکھ روپے خیرات کر دے کے, ایک مسجد بنا دے کے, وہ جانے ماسا بچھا دے, ہو گیا. نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. کانسٹنٹ کرنا. جیسا جم میں ایکسرسائز کرے تو بھی کانسٹنٹ کرے تو 1 سال کے بعد میں کچھ اثر دکھتا. ایک دن میں 10 گھنٹے جم کر لے تو کچھ نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے محبت بھی ہونی چاہیے. کیسے؟ اللہ کی طرف عبادت کرتے ہوئے, اللہ کو خوش کرنے کے نئے نئے طریقے ڈالتے ہوئے. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں محبت ڈالتے, ارے بندہ تڑپ رہا, بغیر مقصد کے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, میرے ساتھ ہے, میرے کو خوش کرنا چاہ رہا, میرے لیے یہ وہ ٹرائی کر رہا, اور ایکسپیکٹ کیا کر رہا؟ کچھ بھی نہیں کر رہا. جو آپ دیو اس کی ہائٹ میں, اس کی ایکسپیکٹیشن, اس کی انہیں بے لوز ہے, تو اللہ تعالیٰ کو پسند آتا. پھر اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرتے, پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ڈسکس کرتے. اس کے بعد میں آپ کو محبت کا مزہ, مٹھاس, شکر کی مٹھاس, شہد کی مٹھاس جب چکھنے میں آتی, راتیں رات نہیں آتی. مگر جس نے وہ چکھا, جس نے, اس کا ایک ایگزامپل کیا ہے, آپ نماز میں سر جھکایا تو آپ کا سر اٹھانا دل میں بولتا, یہ مٹھاس ہے. یہ کافی ٹائم کے بعد میں, ہاں تہجد انجوائے کرتے,
नहीं, मजा ऐसा आना चाहिए कि आप सिजदे से सर उठाना, कई बार ऐसे नमाजों में और खुसूसन तहज्जुद में बहुत होता है ऐसा। तहज्जुद की खूबसूरती वैसी अपन अलग आयत में डिस्कस करें, सूरह मुज़म्मिल की में अपन बात करें, तहज्जुद की मिठास ऐसी रहती है कि वो टाइम की ऐसी इफेक्ट कि सर झुकाए तो सर उठाना नहीं चाहते, वो अल्लाह की मोहब्बत में, जैसा आप अपने बच्चे को हक कर लेते नहीं, बच्चा समझो 1-6 महीने के बाद में बाहर से आया छोटा बच्चा, आप उसको कैसा हक करते ना, उस तरीके से आप अल्लाह के उतने नजदीक हो जाते। तो वो शिद्दत मोहब्बत की स्टेप बाय स्टेप आती, वर्क करना, मेहनत करना, कंटिन्यूस करना, सालों लगते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला वो रास्ता आपको आसान कर देते। उनके अल्लाह के हुक्मों पे, अल्लाह के छोटे छोटे हुक्मों, बड़े बड़े हुक्म, फॉर एग्जाम्पल आपको गुस्सा आ गया, आप बीवी पे हाथ उठा दे रहे या बच्चे पे हाथ उठा दे रहे, मगर आसमान की तरफ देख रहे, अल्लाह की तरफ कंट्रोल कर रहे, अल्लाह बोले कंट्रोल कर लो, कंट्रोल, गुस्सा कंट्रोल करना मोमिन की निशानी है, ठीक है कंट्रोल कर। तो ऐसे जब छोटे मोटे चीजें, खैरात, लोग तड़प रहे, उनको माफ कर दिए, जब ये चीजें करते रहते फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, नॉट बिकॉज ऑफ इस्लाम से सो, बिकॉज अल्लाह से सो, अल्लाह का हुक्म है, करते करते अल्लाह ताला जब आपके दिल में वो मोहब्बत डालते, और कौन सी मोहब्बत, मोमिन की क्या निशानी है, शिद्दत वाली मोहब्बत। 1 लाख रुपए भी सामने हराम के रखे तो नहीं लेता हूं, मेरे अल्लाह को पसंद, ये मेरी मोहब्बत की शिद्दत है। सूद के ऊपर 50 रुपए भी नहीं लेता हूँ, 50 लाख भी नहीं लेता हूँ, और सुअर के गोश्त के ऊपर नहीं लेता हूँ, इंटरेस्ट पे नहीं लेता हूँ, शराब के ऊपर नहीं लेता हूँ, जो चीज मेरी नहीं है वो कोर्ट केस में डाल के लोगों को दबा के नहीं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा अल्लाह नाराज हो जाता, मेरा अल्लाह मेरे से बात करना छोड़ देता, मेरे अल्लाह की मेरी मोहब्बत खत्म हो जाती। वैसी बेलौज मोहब्बत जो करते, उसी को शिद्दत बोले और उसी को मोमिन की निशानी बोले। और ये एग्जैक्टली अपोजिट मुसलमान के अलावा कई मुसलमान भी करते और गैर मुस्लिम भी करते, दूसरे लोगों को अल्लाह की जैसी मोहब्बत करना। तो यहाँ पे क्या निशानी बता रहे, काफिरों की या मुसलमानों में भी अप्लाई होती, अल्लाह के जैसा किसी और को मोहब्बत करना, वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं। जैसे कि मतलब ये मैं मेरे बिजनेस से बहुत ज्यादा मोहब्बत करूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मतलब मैं अल्लाह को भी भूल गया, तो एक तरह का शिरकिश हो गया ना। बेसिक वही शिर्क को अल्लाह ताला बोल रहे, ये असल शिर्क है। क्योंकि यहाँ से जब शुरू होता, जब तुमको अल्लाह से ज्यादा कोई चीज अजीज हो जाती, तो वो चीज बिजनेस को हासिल करने के लिए हराम भी कर देते और अल्लाह को छोड़ देते। तो शुरुआत ये है कि अल्लाह की मोहब्बत बिजनेस की मोहब्बत से ज्यादा होना। मतलब बिजनेस गया तो गम इतना हुआ, अल्लाह गए तो भी गम उससे ज्यादा होगा। अल्लाह आपको छोड़ दे, उसका गम, नमाज मिस हो गई उसका गम जो है आपके बिजनेस के गम से ज्यादा रहना चाहिए। बिजनेस चले गया, अगर गम कम रहा तो उसको फिर कवर करने के लिए हराम नहीं लेते, फिर तो हराम भी करो, मेरे को नहीं मालूम, मेरा लॉस कवर हो जाना, मेरे को सब नहीं मालूम, मेरे को इम्पोर्टेंट, तो फिर तुम हराम करते, उसके लिए झूठ बोलते, उसके लिए कई हद तक चले जाते। तो ये जरूरी है कि मोहब्बत दूसरी चीज की उस हद तक नहीं जाना, ये पहली चीज। दूसरी चीज सबसे ज्यादा कॉमनली मैं देखा, आप तकलीफ में रहे जब किसके पास सबसे पहले जाते, आप अल्लाह की तरफ जाते। और आपको जिस तरीके से अल्लाह की मोहब्बत कैसी रहना चाहिए बोले तो, आप परेशान हुए, आप सबसे पहले अल्लाह के पास जाना चाहिए। आपका दिल उदास है, आप अल्लाह की तरफ जाने नमाज बिछा के बैठना चाहिए, अपना गम अल्लाह के साथ शेयर करना चाहिए। मगर आज क्या हो गया, परेशानी आती, इसको फोन कर रहे, वो एमएलए को फोन कर रहे, वो पीर मुर्शिद को फोन कर रहे, वो जादूगरों के पीछे चले जा रहे। तो वो नहीं होना। जब परेशानी आती, भाग के किसके पास जाना, अल्लाह के पास जाना। दूसरे चीजों के पास अगर जा रहे, दूसरे लोगों के पास सोल्यूशन को जा रहे, हाँ मसलियतन अगर सोल्यूशन है, जैसा डॉक्टर बीमार हो गए डॉक्टर के पास जा रहे, वो अलग चीज है, मगर उस तरीके से नहीं भागना। मगर आज हम ना सब कर लेके लास्ट में अल्लाह को टच कर रहे, देखो अल्लाह तुम भी जरा हाँ नजर और करम रखो मेरे पे। हालांकि अल्लाह ताला ऐसा नहीं बोलते, तकलीफ में, गम में रहे जब, परेशानी रहे जब, सबसे पहले मेरे तरफ पलट के आना, राइट। वो हम लोग भूल गए। ऐसे कई चीजें हैं जो अल्लाह की मोहब्बत, किसी की मोहब्बत जो है कम हो गई और दूसरे लोगों की मोहब्बत बढ़ गई, तो वहीं से बर्बादी का रास्ता शुरू। और वो चीज जो अल्लाह से ज्यादा तो मोहब्बत करे, अल्लाह ताला का अजाब देखो कैसा रहता, वो चीज तुम्हारे को परेशान करती। अगर आप बिजनेस को अल्लाह से ज्यादा चाहे तो बिजनेस आपको चुबा के, टॉर्चर करके, टेंशन करके, बाल सफेद करवा के, बाल झड़ा के, पागल करके छोड़ देता। अगर तो बीवी के लिए अल्लाह को छोड़ दिया और बीवी के मोहब्बत में अल्लाह को छोड़े, वो बीवी तुम्हारे को टॉर्चर करके 7 तारे दिखाती दिन के अंदर। क्यों मालूम? क्योंकि अल्लाह ताला बोले जो चीज के खातिर मेरे को छोड़े ना, वो चीज भी तुम्हारे को रास नहीं आती। ये अल्लाह का नेचर है। वैसे अल्लाह ताला उसी के जरिए आपको छुपाते।
اس لیے اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے جاب، اپنی صحت، اپنی عزت، اپنی انا، اپنا رتبہ کو اس حد تک محبت نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اسی کو ہمارے خلاف بنا دے، اور وہ چیز ہمارے خلاف ہو گئی تو کہاں جاتے، کدھر جاتے؟ اس لیے سہارا صرف اللہ کا ہے، پلٹنا صرف اللہ کے پاس، جھکنا صرف اللہ کے پاس، سرنڈر ہونا اللہ کے پاس، یاد اللہ کی چاہنا، پلٹنا اللہ کی طرف، اللہ کو راضی کرنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈنا۔ کتنے بھی عبادتیں کرو، کتنے بھی خیرات کرو، کتنا بھی قرآن پڑھو، انسان کے اندر وہ طلب رہنا کہ اور کیا کروں میں، اور اسلام میں کیا کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کیا کر سکتے، شعیب میرے کو کچھ بتا بھائی، اور کچھ نہیں کیا، میں اتنے کر رہا ہوں، میرے کو بس نہیں ہو رہا، میرا دل نہیں بھر رہا، میری محبت بس نہیں ہو رہی، میرے کو اتنا اللہ سے مل کے دل نہیں بھر رہا، اور کچھ کر سکتے، اچھا عمرہ کر سکتے، اچھا حج کر سکتے، اور کچھ کر سکتے کیا؟ یہ جو جنون ہے اسی کو شدت بولتے۔ لوگوں کا ایسے ہے، جمعہ ہے پڑھ لو، نہا لو، جاؤ جمعے کی نماز پڑھ لو، تھوڑے نمازاں بھی پڑھ لو، تھوڑا خیرات بھی، مسجد سے آتے وقت جیب میں سے چلر پیسے نکال کے چار دے دو، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو، بس ہو گیا۔ شدت کی نہیں، آسانی کی، چلتی پھرتی بولتے نا محبت، چلتی پھرتی ٹائم پاس والی، کرے نہیں کرے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ بولے نہیں، مومن کو میں جنت جب ہی دیتا جب اس کی محبت میں شدت رہتا، انہیں دیوانہ پن میں آنا، جنون۔ دیوانہ پن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاباں چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، نہیں، پرائرٹی نمبر 1 بنانا۔ اس کا اسلام کہیں نہیں بولتا کہ جابوں کو چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، مگر وہ جنون جو ہے محبت میں، اسلام کو امپلیمنٹ کرنے کی وہ جنون کی کمی ہے اپنے اندر، وہ شدت نہیں ہے۔ کیوں بولتے ہم اللہ کو مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ ناراض نہ ہونا، دیکھو کچھ عذاب آ جانا، اللہ کا عذاب نہیں آنا، دیکھو بزنس اپنا اچھا چلنا، دیکھو اپنے بچے اچھے رہنا، دیکھو بس اس حد تک کچھ مینٹین کر رہے ہیں ہم۔ وہ جنونی محبت اللہ کی طرف جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں چاہ رہے اور بولے کہ یہ مومن کی نشانی ہے، کیوں نے جان، زندگی، مال سب کچھ لگا دیا اور پھر بھی اللہ کے لیے تڑپ رہا، ویسی محبت ہونا۔ تو یہ آیت الحمدللہ ہم لوگ کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ بالکل۔ اور نیکسٹ آیت اسٹارٹ کریں گے، تھوڑی لمبی ہے، ٹھیک ہے میں شارٹ میں کرتا ہوں۔ آیت نمبر 160۔ اچھا اس کچھ سوال ہے، کچھ ڈسکشن ہے، یا نیکسٹ آیت پہ جاؤ؟ نہیں، نیکسٹ آیت پہ جاؤ، یہ تو کلیئر ہے، مطلب میرے کو تو کلیئر ہے۔ ہاں اب 166 پہ آ رہے تم؟ 6 پہ آ رہے۔ کچھ بڑے لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کچھ بڑے لوگ ایسے جن کے پیچھے ان کی عبادت کرے۔ فار ایگزامپل آپ کرسچن ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بولے، ٹھیک، تو قیامت کے عیسیٰ علیہ السلام بولے، آپ میری پوجا کئی کو کریں، میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ناتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے تم جس لوگوں کی عبادت کرتے، جس لوگوں کے پیچھے دیوانہ پن کر رہے، محبت کر رہے، وہ لوگ ہی تمہارے سے رشتہ توڑ دیتے۔ اب فار ایگزامپل جس بچوں کے خاطر، بزنس کے خاطر آپ نے جنون کی زندگی جی، قیامت کے دن جو ہے وہ بیوی بچے آپ سے نفرت کرتے اور آپ کی نیکیاں، ایک بھی نیکیاں اپنے شیئر نہیں کرتے، اور ہمارے کو بہت ہے، آپ جو کرنا ہے کر لو بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے تم اگر غلط لوگ کریں گے وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، مگر وہی محبت رسول اللہ اور صحابیوں کے ساتھ اور ایون بیویوں کے ساتھ اسلام کے دائرے میں کی جائے تو وہ محبت آپ کو جنت میں ساتھ لے کے جا کے آپ وہاں پہ بھی پرفیکٹ کپل بن کے رہ سکتے، آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ بچے بھی آپ کے لیے نیکی کا کام کرے، آپ بھی بچوں کے لیے نیکی کا کام کرے، تو وہ پورا رشتہ جو ہے روحانی طور پہ اسٹرانگ رہے گا اور کٹ آف نہیں ہوگا۔ مگر اس کے علاوہ کوئی بھی کسی اور کو معبود بنائیں گے، چاہے وہ بیوی رہو، بچے رہو، ماں باپ بھی رہو، شوہر بھی رہو، یہ چیز اس دن قیامت کے دن رشتہ کٹ جائیں گا، اور وہ لوگ بولیں گے آپ کا میرا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اور آپ بولیں گے ارے تمہاری خوشی کی خاطر میں غریبوں کا حق مار کے گولڈ کا نیکلیس بنایا، تمہاری خوشی کی خاطر میں غریبوں کو کھانا نہیں کھلا کے تمہارے کو ریسٹورینٹ میں کھانا کھلا، اور تم میرے ساتھ رشتہ توڑ لیے، بولتے وہ لوگ بولتے نہیں تمہارا میرا رشتہ نہیں ہے، میری ٹینشن میرے کو بہت لگی ہوئی ہے، تم جاؤ اپنے بھاڑ میں جاؤ، بولتے نہیں، ویسا حال ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 166 میں یہ ایک ڈائریکٹ میننگ۔ اب اس کا اور ایک میننگ ہے جو کہ گہرائی میں اگر آپ غور و فکر کریں کہ اگر کوئی جو بھگوانہ آج کل دنیا میں چل رہے، جو پہلے کے زمانے سے ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بڑے بڑے فرشتے رہتے تھے نا، وہ فرشتوں کے اسٹیچو بنا کے پوجا کرتے تھے، اور کچھ بھی بولے تو آپ فرشتوں کی بے عزتی کر رہے، کیا ہم فرشتوں کی بات کریں؟ تو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ان سب کے فرشتوں کے اسٹیچو بنا کے پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے تم ان کی پوجا کر رہے نا، یہ لوگ قیامت کے دن آپ سے رشتہ توڑیں گے، تم سمجھ رہے جبرائیل کو چاہتے، اسرافیل کو چاہتے، اسرافیل تمہارے کو ڈنڈا مارتے بول کے اللہ تعالیٰ جو ہے بول رہے اس آیت میں۔ اب ایک انٹرسٹنگ آیت ہے، آیت نمبر 30، سورہ نمبر 34، آیت نمبر 40 کھولیے۔
سورہ نمبر 34 اس سے ایک بہت اچھی ایک لنک پیدا ہوتی 34 سورہ نمبر سورہ نمبر 34 آیت نمبر 40 آیت نمبر 40 سورہ سبا. اوکے سورہ سبا آیت نمبر 40 ہاں کوئی اردو میں پڑھ اچھا سکتے اوکے ہیں؟ ہاں زمین ذرا پڑھ لو نا. مزمل بھائی آپ اوکے 40 41 دو بھی. اوکے. اور ان سب کو اللہ تعالیٰ اس دن یعنی قیامت کے دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ اما. وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو ہے، نہ کہ یہ بلکہ یہ لوگ جنوں یا جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، ان میں کہ اکثر کا انہی پر ایمان تھا. تو یہ بولنا چاہ رہا ہوں. تو اور ایک انسٹنٹ ہوتا ہے قیامت کے دن جو فرشتوں کو پوجا کرتے تھے، یہ جو پیغمبروں کی پوجا کرتے تھے، وہ لوگوں کو جب بلایا جائیں گا اور پوچھیں گے کہ یہ لوگ تو جبرائیل کے نام پہ پوجا کرتے تھے، میکائیل کے نام پہ پوجا کرتے تھے، کیوں تم حکم دیے تھے کیا؟ بولتا ہوں وہ فرشتے بولیں گے نعوذ باللہ سبحان اللہ ہم تو ویسے تھے ہی نہیں، یہ لوگ ایکچولی ہماری نہیں جنات کی پوجا کرتے تھے. تو یہ میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز اس آیت سے لنک کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی دنیا میں جو عبادت مندروں میں ہو رہی، چرچوں میں ہو رہی، درگاہوں میں ہو رہی، وہ وہاں پہ لوگ نہیں ہیں، اصل وہاں پہ جن کی پوجا ہو رہی. آج ہم لوگ یہ جن ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ چھپی ہوئی چیز ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں زیادہ ڈسکس نہیں کرے، کم کرے، جس کی وجہ سے لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ بہت ہے اس ٹاپک پہ. ہمارے جیسی اور ایک مخلوق اس زمین پہ رہتی ہے، اس کا نام جن ہے، جس کے اوپر سورہ جن نازل ہوا ہے، جس میں جنات ایک الگ مخلوق ہے جو ہم ان کو جن کو نہیں دیکھ سکتے. وہ لوگ طاقتور پاورفل ہے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگ تو غلامی کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کو طاقت دی گئی تھی کہ پورے جنات ان کے سامنے جھکے ہوئے. کئی سورے ان کے بارے میں ہیں، ان کی طاقتوں کے بارے میں. بہت پاورفل قوم ہے، ہم کو نہیں دکھتی. تو یہ لوگ کیا کرتے اس میں ہمارے عادل اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو میرے کو سمجھ میں آیا یہ مطلب ہماری اب الحمدللہ جو اپنی کلاس میں جو لوگ ہیں ان کے ہم لوگ کے اوپر تو یہ نہیں ہوتی نازل، کیوں نہیں ہوتی آیت یہ ریفلیکٹ، کیونکہ ہم لوگ یہ غلط کاموں میں ہیں نہیں الحمدللہ. پورے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس سے بچا کے رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو. نہیں میں اس لیے کہوں کہ ہم لوگ ملوث ہے، مگر ہمارے کو نالج ہونا چاہیے. یہ بات نالج کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو میں وہ اینگل چوطرف سے نہیں ہو بول رہا رہا ہوں، میں یہ اینگل سے بول رہا ہوں کہ نہ ہم کوئی مطلب درگاہوں کو جاتے، نہ وہ اینگل سے بول رہا ہوں میں، جہاں پہ تم بول رہے ہیں کہ وہاں پہ اس دن سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سورہ سبا کی آیت جو تم بولے کہ سب کو اٹھا کے پوچھیں گے اس دن. یعنی فار ایگزامپل وہ اجمیر شریف کی درگاہ میں جو بھی جن کی خبر ہے وہ ان کو جب پوچھیں گے تو وہ بولیں گے بھائی میں تو نہیں بولا تھا، بلکہ بولیں گے فار ایگزامپل. تو ہم تو ادھر جا رہے ہیں نا الحمدللہ، جتنے بھی ہماری کلاس میں اب لوگ ہیں تو ہم لوگ کو مطلب نہیں کیونکہ ہم ان جیسے لوگوں کو انوالو کرنا چاہتے اور صحیح راستے پہ لانا چاہتے. ہم لوگ انوالو کرتے، جیسے فار ایگزامپل ہمارے کوئی رشتے دار ہے، درگاہ پارٹی ہے، وہ لوگ جو ہے خواجہ غریبہ نواز کو مانتے. ہم بولتے ہیں وہاں پہ مردہ ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ پتھر ہے، مر گئے، جنت میں ہے، تم کہیں کو جا رہے تمہارا فائدہ. تو وہاں کا جن ان کو فائدہ دیتا. یہ سائیکالوجی اور یہ ریالٹی کو ہم لوگ نہیں سمجھتے، تو ان کو ہم نہیں سمجھا سکتے. ان کو جب بولنا بھائی ہاں فائدہ ہوتا، آپ کو کاما ہو جاتے آپ کے، کیونکہ جنات لیکن یہ جادو سے آیت کئی کام کر. ہاں یہ آیت سے آپ کو سمجھ میں سمجھانا ہے کہ ایکچولی وہ جنات آپ کے کام نہیں کر رہے وہاں وہ درگاہ میں بیٹھ کے، تاکہ آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے رہنا، وہ درگاہ سے کنیکشن اسٹیبلش کرنا، شرک میں رہنا اور اللہ کی طرف نہیں جانا بول کے ہم ان کی طرف جو ہے وہ ادھر کامیابی اور کام بنتے. ہم کمپلیٹلی اہل حدیثوں میں وہاں میں دیکھا وہاں پہ پتھر ہے، وہاں پہ مر گئے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بیکار ہے. وہاں پہ لات مارے تو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی لات مارتا ایک دم لات پیر جو ہے پھسل کے گر جاتا، پیر ٹوٹ جاتا. دیکھیں وہ سامنے والا بولتا دیکھے تو یہ درگاہ کے پیر مارا، دیکھے تمہارا پیر ہی توڑ دیا، دیکھے درگاہ والی زندہ ہے. آپ پریشان ہوتے ارے یہ کیسا ہو گیا.
کیونکہ آپ یہ چیز ریئلائز نہیں کرے, آپ کو نالج نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک شیطانی خطرناک چیز ہے, اس کا نام جن ہے, جو اپنی عبادت کرانا چاہتا, جو تمہارے کو بھٹکانا چاہتا, جو شرک تمہارے کو کرانا چاہتا, جس کی وجہ سے اس کا مقصد پورا ہوتا. کیونکہ جنات ابلیس کی اولاد ہے, اور ان کے پرائم کئی نیک جنات بھی رہتے, مگر میجورٹی جنات جو ہے ابلیس کی اولاد رہتے اور ابلیس کے پروپیگنڈا میں کام کرتے اور ابلیس کو کامیابی دلاتے جیسے. اور وہ لوگ خود کی پوجا نہیں کراتے, جن کی پوجا کرو تو کوئی نہیں کرتا, تو کیا کرتے, درگاہ میں جا کے بیٹھ جاتے, مندر میں جا کے بیٹھ جاتے, چرچ میں جا کے بیٹھ جاتے, اور وہاں پہ معجزات ہوتے, میریکلز ہوتے. ہم دھوکا کھا جاتے, ہم تو ڈینائی کر دیتے. نہیں, ڈینائی نہیں کرنا, پاور ہے, مگر وہ پاور غلط پاور ہے, ہم اس کو عزت نہیں دیں گے, ہم اس کو ویلیو نہیں دیں گے, ہم اللہ کے پاور کو مانتے. مگر یہ نہیں بولنا کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ غلط ہے, کیونکہ جنات جو ہے بھٹکاتے. اور ایک قرآن کی آیت ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو اور جنات کو اٹھا کے بولیں گے, اور خصوصاً جنات کو بولیں گے, تم جناتوں نے کئی لوگوں کو بھٹکائے. تو آج میجورٹی 70% حیدرآباد کا پاپولیشن وہی ہے جو ان لوگوں کی وجہ سے بھٹکے ہوئے ہیں, جن کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوتا, سکون ملتا. جیسے ہم اللہ کی محبت میں دیوانے ہیں نا, یہ لوگ وہ درگاہ کی محبت میں دیوانے ہیں, اور وہ ان کو اگر نکال کے صحیح راستے پہ لانا ہے تو یہ ریئلائز کر لو کہ ان کو وہاں سے پاور وغیرہ بھی ملتا, جس کی وجہ سے کام ہوتے. جیسے فار ایگزامپل آپ کو کوئی ایم ایل اے معلوم ہے تو آپ کا ایڈمیشن کرا دیتا, انہیں کرا دینا بہت آسان ہے. تو آپ کیا بولتے, ارے واہ دیکھو کتنا بڑا آدمی ہے, دیکھو ایڈمیشن کرا دیا. ہاں بھائی, اس کو پاور ہے, اللہ تعالیٰ دیا اس کو. اب جنات کی سب سے بڑی پاور کیا ہے, وہ لوگ نہیں دکھتے, ہوا میں کہیں بھی اڑ کے چلے آتے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے, وہ وہاں بیٹھ کے چلے آ سکتے, آپ کے پاس سے کوئی چیز چوری کر لے سکتے, فار ایگزامپل لے کے جا کے دے سکتے. تو یہ چیز کو ہم لوگ ریئلائز نہیں کر کے دوسرے بیوقوفاں اس کے اوپر دیوانے ہو کے جو ہے اس چیز سے, اس سے اسٹرانگ اٹینشن پیدا کر رہے, افیکشن پیدا کر رہے. تو یہ سائیکالوجی کو اور ہم پرابلم کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے تو ہم ان لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے برابر صحیح طریقے سے کہ غلط ہے, کیوں غلط ہے, درگاہ وہ کانسیپٹ کتنا بھی اسٹرانگ رہو, اس کو معجزے اور فائدے جو ہوتے وہ جنات سے کراتے. وہ جن سے دور رہنا ہم لوگوں کو ضروری ہے, جنات کے معاملوں میں نہیں پڑنا. یہ کانسیپٹ بھی ہمارے نالج کے لیے بہت اچھا ہے. تو وہ جو ہے اس لیے میں ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا. الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ یہ بات کلیئر کرنا چاہیے. اب کمنگ بیک ٹو فرسٹ آیت میں ایک ایگزامپل دیا کہ محبت کیسی رہتی, اسی طریقے سے یہ جو آیت نمبر 164 ہے جس میں اللہ کے جیسی محبت کرتے. اور آپ دیکھ لو یہ درگاہ لوگ جو ہے اللہ کے جیسے محبت کیسا کرتے, وہ درگاہ کو بولتے پریشان آئے تو سب سے پہلے درگاہ کو بھاگتے, نماز نہیں پڑھتے مگر ہر جمعرات. تو وہ آیت ایکچولی یہ آیت نمبر 164 درگاہ والوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے, ان کو صحیح راستے پہ آپ بتانا چاہیے کہ آپ اللہ کے جیسے یہ بزرگ کو کیوں محبت کرتے. آپ اللہ سے زیادہ محبت کرتے, نعوذ باللہ کیا بات کرتے ہیں, میں خواجہ بری نواز کو اللہ سے زیادہ محبت نہیں کرتا, میں اللہ میرا سب سے بڑا, ٹھیک ہے, مگر اللہ کے جیسی محبت کر رہے, کیسا پریشانی آئے تو سب سے پہلے ادھر بھاگتے. وہاں پہ اتنی دل میں محبت رہتی, وہاں پہ جا کے جو آنسو بہاتے, کبھی مسجد میں آنسو نہیں بہاتے اللہ کے سامنے, مگر درگاہ کے سامنے جا کر رو کے دعا مانگتے. آپ دیکھو تو بولنا یہ اللہ کی جیسی محبت نہیں ہے جو آپ دے رہے. اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے بھیک مانگنا ہے, اور اللہ سے عاجزی کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ کے پاس بھاگنا. سیم وسیج بھاگتے لوگ درگاہوں پہ, سیم ہر جمعرات کو بھاگتے, کہیں بھی رہو پہنچ جاتے وہ. تو یہ جو محبت دکھ رہی نا, یہ آیت ان لوگوں کو اپلائی ہوتی, اور اس آیت کے ذریعے ان لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ یہ اللہ والی محبت آپ ان کو نہیں دے سکتے. یہ شدت والی محبت مومن صرف اللہ کے ساتھ کرنا, بلکہ یہ آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں اتنا پورا کانٹیکسٹ جو ہے پیدا کرا. اس سے ہم لوگ کو ان کی ہم ان کو ایکسپلین بھی کر سکتے, ایکسپریس بھی کر سکتے ان کی. تو اس کے لیے یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے, ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے, مگر ہمارے لیے بھی نالج ہونا چاہیے کہ لوگ کیسے بھٹک رہے, کیسا بھٹکا رہا, کیسی اللہ کی محبت کہیں اور لگا رہا. ہم جیسے لوگ کو ہمارے فتنہ کیا ہے, بیوی بچے دولت سے محبت. ان لوگوں کی فتنہ کیا ہے, وہ لوگ بیوی بچوں سے زیادہ محبت درگاہ کے ساتھ کرتے, کیونکہ درگاہ نورانی ہے, روحانی ہے, اس کے پیچھے کنیکشن. اور ادھر جو ہے جنون لگا ہوتا ہے, ادھر شدت والی محبت کرتے. کچھ بھی ہو جاؤ, بھوکے پیاسے ہو جاؤ, چادر چڑھاتے, کچھ بھی ہو جاؤ, جمعرات کے دن پہنچ جاتے وہاں پہ ساتھ رونا مارنے کے لیے. تو یہ ہے وہ آیت کا ایکچوئل میننگ. ہم لوگ بھی لے سکتے ہیں اس آیت کو, اور ان لوگوں پہ. تو انشاءاللہ آج یہاں ریپ اپ کریں گے 2 آیتوں آج ٹائم بھی صحیح ہے, سب کو ایڈجسٹ ہو گیا ٹائم 7:30, 1 گھنٹہ پہلے الحمدللہ. اوکے, تو آئی تھنک اپن یہی ٹائم انشاءاللہ مینٹین کر لیں.